أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومن کرام، آپ ہمارا چینل مولانا تنویر حسین حسینی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اس چینل سے مزید اسلامی معلومات بھی انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ کوشش کرتے ہیں آپ تک کوئی علمی بات پہنچائے، کوئی نئی بات پہنچائے۔ تو لہٰذا دوستان گرامی، خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو پھر انسان اسی کی طرف، خالق کائنات کی طرف جانا ہے۔ یقیناً انسان کو مشکلات بھی آتی رہتی ہیں اور انسان پریشانیوں میں بھی گھرا رہتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جب انسان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اپنے خالق کائنات کو پھر انسان بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر ٹائم، ہر وقت خالق کائنات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس خالق کائنات نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو آج ہم دوستان گرامی بڑے اہم ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں، جن کی شہادت 25 رجب المرجب کو ہے، جس کو مسلمانوں نے زہر دے کر شہید کیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں آ جائیں باب الحوائج کے دروازے کے اوپر، جس کا نام بھی القاب میں سے میرے مولا کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ تو ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایسے ہادی اور رہنما عطا کیے کہ جن کے دروازے پر اگر جائیں تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ باب الحوائج کے دروازے پر آ کر کہیں السلام علیکم یا باب الحوائج۔ آ جائیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دروازے کے اوپر۔ ویسے تو ہر امام کے دروازے پر جائیں تو دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ امام اپنی زندگی میں باب الحوائج تھے، جو بھی آتا اس کی مشکل کو حل فرماتے۔ امام کے چلے جانے کے بعد بھی امام علیہ السلام کا دروازہ اب بھی باب الحوائج ہے، یعنی حاجات کے پورا ہونے کا دروازہ۔ آئیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے دن امام کو وسیلہ بنائیں۔ انشاءاللہ جو بھی مومنین کی حاجت ہوگی، جو بھی دعا ہوگی، خالق کائنات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو دوستان گرامی، ہمیں چاہیے جو بھی لا علاج مریض ہو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ دنیا کے ڈاکٹر تھک جاتے ہیں علاج کر کر کے، لیکن یہ وہ دروازہ ہے جب بھی یہاں پر آئیں تو خالق کائنات اگر کوئی بندہ مریض ہو تو اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ امام علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں، ان واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بغداد کا ایک سید ہے جو بغداد میں رہتا ہے، جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے علاج کرتا رہا، ہسپتال میں علاج کرتا رہا، وہ ٹھیک نہیں ہوا، ویسے ہی نابینا رہا۔ دولت مند بھی تھا، دولت بہت زیادہ تھی۔ دوستان گرامی، پتہ یہ چلتا ہے کہ دولت جتنا بھی زیادہ ہو، انسان کو وہ آنکھیں عطا نہیں کرتی دولت۔ اس کا نظریہ سید کا یہ تھا کہ میں ہسپتال سے علاج کرا کے ٹھیک ہو جاؤں گا، میری آنکھیں واپس آ جائیں گی، لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ علاج کرتا رہا، آخرکار ڈاکٹر بھی اس سے تنگ آ گئے۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا کہ آپ مہربانی کریں یہاں پر تشریف نہ لیں، آپ کا علاج ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہسپتال سے باہر نکلا، دل میں سوچا، دل میں خیال آیا کہ میں کہاں پر بغداد میں رہتا ہوں اور یہاں پر ایک
باب الحوائج بھی ہے، اس کے شہر میں رہتے ہوئے بھی میں دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہوں، لہٰذا کیوں نہ میں اس باب الحوائج کے دروازہ پر جاؤں جو حاجات کے پورا ہونے کا دروازہ ہے۔ وہ سیدہ یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دروازے پہ آیا، گریہ وزاری کی، بہت رویا، کہا مولا مہربانی فرمائے۔ میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا، مولا مہربانی فرمائے مجھے آنکھیں عطا کروا دیں۔ خدا کی بارگاہ میں سلام کیا، السلام علیکہ یا ابواب الحوائج ادرکنی، او حاجات کے پورا ہونے کا دروازہ میری مدد فرمائیے۔ روتے روتے ہوئے غش طاری ہوئی، سو گیا وہاں پر۔ جب آنکھ کھلی تو اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ خالق کائنات نے اس کو آنکھیں عطا کر دی تھیں۔ تو پتہ یہ چلا جیسی ہی کیوں نہ بیماری ہو، کوئی بیماری ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی بندہ مومن ان کے دروازے پہ آ جائے تو خالق کائنات ان کو خالی نہیں پھیرتا۔ میں کہتا رہتا ہوں یہی دروازے ہیں جو حاجات کے پورا ہونے کے دروازے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے ڈاکٹر تھک گئے اس کو شفا دیتے دیتے، لیکن وہ آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ میرے مولا نے خالق کائنات سے دعا کی، خالق کائنات اس کو آنکھیں عطا کر دی۔ یعنی کوئی بندہ بھی آ جائے ان کے دروازے پر تو وہ خالی نہیں لوٹتا۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، اور خالق کائنات تمام مومنین جو مریض ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔